بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوٹ فارم شروع کرنے سے پہلے درخت لگائیں اور منافع پائیں۔ دوستو آج میں نے آپ سے حقیقی گوٹ فارمنگ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فیس بک کے ذریعے بہت سے دوست بات کرتے ہیں اور ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے، کیسے کی جائے۔ اس سلسلے میں اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب مجھے گوٹ فارمنگ کے بارے میں معلومات ملی اور گوٹ فارمنگ کے فائدے و نقصانات کے بارے میں سوچا اور سمجھا تو فیس بک، یوٹیوب اور دیگر ذرائع سے جو معلومات ملی وہ نوٹ کی۔ یہ سلسلہ تقریباً 5 سال چلا۔ مارچ 2016 سے گوٹ فارمنگ کے لیے بنیادی انتظامات کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے جانوروں کے لیے چرائی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ جانوروں کے رہنے کی جگہ، صاف پانی کا مناسب بندوبست ضروری ہے۔ سب سے پہلے جانوروں کی چہل قدمی یا پہل یا چرائی کے لیے 4 کنال میں ابتدائی طور پر بانس سے 4 دیواری تیار کی اور اس 4 دیواری کے اندر شہتوت، بقائن، پیپل کے پودے لگائیں اور ان پودوں کی دیکھ بھال شروع کی، اور 1 سال کے اندر یعنی فروری 2017 تک پودوں نے اپنا آپ سنبھال لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس قابل نہ تھے کہ وہ بکریوں یا بکروں کی دست بردار سے بچ سکیں۔ 4 کنال کے اندر تقریباً 150 پودے لگائے گئے۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ بکروں کے لیے اگر درخت کے پتے بیج مل جائیں تو نہ کسی ونڈے کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی زیادہ مقدار میں سبز چارے کی ضرورت رہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر گوٹ فارمر روایتی طریقے یعنی سارا دن مختلف کھیتوں میں چرائی کرا کر جانور پالتے ہیں، جس سے فائدہ کم ہوتا ہے۔ اگر 4 سے 6 گھنٹے روزانہ جانور مناسب بنائی گئی چراگاہ میں چرائی کر لیں تو بیماریوں سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ صرف وقت پر حفاظتی ٹیکہ جات اور ڈیوارمنگ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مارچ 2017 میں مزید 11 کنال اراضی پر چراگاہ بنانے کے بارے میں منصوبہ بنایا اور اس کے لیے ایک اچھی باڑ بنانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ تجربے سے معلوم ہوا کہ بانس سے بنی 4 دیواری کو دیمک بہت جلدی ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بانس سے بنائی گئی 4 دیواری کا خرچہ سب سے کم ہے اور 4 کنال پر تقریباً 12,000 روپے میں بانس سے 4 دیواری تیار کر لی گئی تھی، اور اس 4 دیواری کے اندر لگائے گئے پودے دوسرے جانوروں کی پہنچ سے دور ہیں۔ اگر جانوروں کے لیے مناسب تعداد میں پودے موجود ہوں تو جانوروں پر خوراک کے خرچے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور چراگاہ میں اگنے والی قدرتی گھاس سے جانور بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر مورنگا سوانجنا کے درخت لگا لیے جائیں تو وہ بھی 1 سے 1.5 سال کے اندر جانوروں کے خوراک بننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مونگا سوانجنا ایسا درخت ہے جو کہ بکروں کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور جانوروں کی وزن میں خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مورنگا میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ جانوروں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی فارمر نے جانوروں کے لیے مورنگا سوانجنا کے درخت لگائے ہیں تو اس کے جانوروں میں شرح پیدائش بہت اچھی ہوتی ہے، اور مورنگا سوانجنا کے پتے ٹہنیاں کھانے سے حاملہ بکریاں صحت مند بچوں کو جنم دیتی ہیں اور بعد ازاں بکری کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر مورنگا سوانجنا کے درخت ضلع سرگودا سے سکھر تک کے علاقے میں خود رو پائے جاتے ہیں۔ دوستو جو دوست حقیقی معنوں میں گوٹ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ ایسی زمین کا انتخاب کریں جہاں پر کیکر، شہتوت، بقائن، پیپل کے درخت موجود ہوں۔ اگر اپنی زمین ہے تو وہاں فارم شروع کرنے سے کم از کم 1 سال پہلے یہ درخت لگا دیے جائیں، تاکہ جب فارم شروع کرنے کا وقت آئے تو ان درختوں کے پتے جانوروں کی خوراک بننے کے لیے تیار ہوں، اور کم از کم 200 سے 250 درخت لگائے جا سکتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور بڑھنے کی خوراک کا مسئلہ نہ بنے۔
جب فارمر کے پاس بطور خوراک درخت موجود ہوں تو فارمر بہت ہی کم قیمت پر اپنے جانور صحت مند طریقے سے پال سکتا ہے۔ اگر فارمر اپنی چراگاہ بنا لیتا ہے تو زیادہ تر جانور صحت مند رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کیکر کے پتے بیج جانور کے لیے بہت مفید ہیں، جو کہ جانور کی قدرتی ڈی وارمنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہتوت کے پتے اور پھل بھی جانوروں کے وزن اور خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 سے 10 سال کے بعد 2 سے 250 درخت اس کو خاطر خواہ آمدنی مہیا کر سکتے ہیں۔ اگر 5 سے 10 سال بعد ان چراگاہ میں پلنے والے جانوروں کی قیمت فروخت کا اندازہ کیا جائے اور ساتھ ہی درختوں کی لکڑی کی قیمت فروخت کا اندازہ کیا جائے تو آنکھیں حیرت سے کھل جائیں گی۔ اگر اپنی زمین پر چراگاہ بنائی جائے تو چراگاہ والی جگہ پر 1 سال کے بعد جو بھی فصل کاشت کی جائے اس کی پیداوار دوسرے کھیتوں میں کاشت کی گئی زمین سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جانوروں کا فضلہ، پیشاب اور مینگنیاں زمین کی زرخیزی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ایسی زمین میں جس میں کیمیائی کھاد کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا ایسے تمام دوست جو کہ کم قیمت خوراک میں اچھے وزن والے جانور تیار کرنا چاہتے ہیں یا بکریوں سے صحت مند بچے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایسا گوٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جس پر ان کو کم سے کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اگر وہ فارم شروع کرنے سے 1 سال پہلے جانوروں کے لیے کیکر، بیکائن، شہتوت، مورنگا، سوہنجنا لگا دیں تو وہ یقیناً بہت اچھا منافع والا فارم ثابت ہو سکتا ہے۔ جب فارم شروع کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے فارم پر موجود جانور لانے کے بجائے ان کی خوراک کے سستے ذرائع کا بندوبست بہت ہی ضروری ہے۔ امید ہے دوستوں کے لیے یہ پوسٹ مفید ثابت ہوگی۔ اگر اس پوسٹ میں کوئی غلطی ہو تو برائے مہربانی درستگی فرما دیں تاکہ غلط معلومات سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ یہ پوسٹ ان دوستوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جن کے پاس اپنی زمین ہے۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا گو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اگر ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ پاکستان کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.